سورہ العصر کا بیان۔ اللہ نے ایک فیصلہ کیا اور اعلان فرما دیا۔ دربار لگا، کم و بیش سب نے قبول کیا جو اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے وہ لوگ بھی بتائے جو اس کا نام ماننے، پہچاننے اور پھیلانے والے تھے۔ معلوم پڑتا تھا کہ بڑے لوگ ہیں، انسان جہاں گم ہوگا بچا لیا جائے گا، کیونکہ وہ مان جائے گا اور اللہ کا قافلہ بڑھتا رہے گا۔ گھوم پھر کر سبھی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ تھوڑا دور جا کر معلوم پڑا کہ جو چلا نافرمان، جو بڑھا نافرمان۔ اللہ نے انسان میں رکھ دیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں سب گوند کے ہی مجھ کو بنایا ہے، خیر اور شر۔ سو ہر کے اندر ایک دو راہ کھڑا ہے، 180 ڈگری ادھر یا ادھر۔ فیصلہ خود کرنا ہے۔ اللہ وہاں ہی مدد کرتا ہے جہاں میں خود مدد لینے کو رضامند ہوں۔ وہ ایسے ہی مداخلت نہیں کرتا، وہ موقع پہ موقع دیتا رہتا ہے جب تک انسان خود سے خود ہی تھک ہار نہیں جاتا۔ یا تو اللہ کی مان کے اللہ کا ہو جاتا ہے، یا خود کا، دنیا کا، شیطان کا، زمانے کا۔ زمانہ انسان خود بھی ہے، زمانہ حد درجہ انسان بھی ہے۔ اس کی تخلیق، انسان کے کرم، انسان کے اعمال بھی زمانہ ہیں اور اس کے کرتوت بھی۔ اسی زمانے کی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ گزرا وقت اور گزرتا وقت سبھی گواہی دے رہا ہے۔ گواہی ہے کیا؟ گواہی ہے نافرمانی کی، تکبر کی، سرکشی کی۔ عمارتوں کے کھنڈر ہیں، سرکشی کی داستانیں ہیں، مشرکوں کی لاشوں کے ڈھیر ہیں مصر میں۔ یہ سب شواہد ہیں جن پہ ہماری خود کی آگاہی جاتی نہیں۔ یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ پکڑا گیا، میں اللہ کے پیچھے سے گزر جاؤں گا۔ اللہ کو معلوم ہے نا کہ میں نہیں دیکھتا، تبھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب شواہد میں نے ہی منہ بولتی گواہی کو چھوڑے ہیں۔ میں کھنڈر کر سکتا تھا تو یہ نشانی بھی نہ چھوڑتا، اگر اس کو شہادت نہ بنانا ہوتا۔ فرعون غرق ہی رہتا، کنارے نہ ہی لگتا۔ یہ ہیں گواہ، یہی وقت ہے، زمانہ ہے۔ اللہ کہتا ہے زمانہ میں ہوں، یعنی سب گواہیاں اس سے ہیں، اس کے اذن سے ہیں، اس کی نظر میں ہیں، اس کے موجود ہونے سے ہیں۔ ان سب گواہوں پہ یا تو نظر نہیں پڑتی، یا ادھر نگاہ جاتے ہی میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، بھینچ لیتا ہوں۔ ان گواہوں سے مالک کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہ کہ جو نہ ہی مانا وہ خود کے لیے گھاٹا، گھٹا، دہکتا کھڈ، اور اس کھڈ کی ہمیشگی کماتا رہا، زور و شور سے، دل و جان سے۔ برائی کے لیے تو بہت ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ فطرت کی مخالف سمت جو کمر کسنی ہوتی ہے، محنت بھی کرنی ہے کھڈ میں رہنے کو، جان بھی گھسنی ہے خسارہ کمانے کو، وہ بھی دائمی خسارہ۔ مفت تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، ہر لمحے کا، ہر سانس کا حساب ہے، میزان لٹک رہی ہے۔ انسان کو کبھی معلوم ہی نہیں پڑتا کہ نیکی کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، فطرت جو ہے۔ اور فطرت کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ تو جنت وہ بھی ہمیشہ کی۔ نیکی کرنا، کرنے کا کہنا، کہتے رہنا، ماننے والوں کے لیے دعا، نہ ماننے والوں کے لیے صبر، اور ان کے لیے بھی دعا۔ ماننا کوئی آسان کام نہیں، یقین کی بہت طاقت ہوتی تو ہے، مگر یقین بنتے بنتے بنتا ہے۔ انتظار صبر سے کمانا پڑتا ہے، انتظار بھی سیکھنے کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح دل میں سوال آ ہی جاتا ہے تسکین کو۔ راہ میں روز 100 رکاوٹیں، پھر بھی ثابت قدم اور استقامت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہوگی۔ اس کا ہی انتہا کا درجہ ہے کہ صبر کرو اور کرنے کا کہو اللہ کی راہ میں۔ صبر کیسے آتا ہے؟ یہ جان لو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ مجھے کیا چاہیے، کب، کیوں، کیسا، کتنا، اور کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا بھی کہ نہیں۔ میں وہ بھی نہیں دیکھ پاتا جو سامنے ہے، اس لیے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ وقتی بہت کچھ مناسب بھی لگتا ہے، مگر اکثر مثبت نتیجہ نہیں دیتا۔ یہ سب اللہ کے حوالے کر دو تو خود کی فراغت۔ بس اس پر بھروسہ ہی سیکھنا ہے۔ زمانہ شاہد ہے، جو حق پر ہے، دنیا بھی اسی کی، آخرت بھی اسی کی۔